حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ویسے اللہ کے نبی کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں آ سکتا اور وہ ہر لمحہ تیار ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاۃ، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اچانک موت آتی ہے اور انسان کو تلافی کا، توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، تو اچانک اموات سے پناہ مانگی گئی۔ تو حضرت اسرائیل سے عہد لے لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد بھیج دینا۔ اللہ کے نبی تھے، ان سے وعدہ کر لیا۔ حضرت اسرائیل ایک عرصے کے بعد حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال اترائے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب بینائی کم پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہو جائیں، جب چلتے ہوئے ٹھوکرے لگے، جب بولتے ہوئے لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، تو سمجھ لو پیغام موت آ گیا۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں موت کا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ دیکھو کیسا بھنگ پن تھا، کیسی دوپہر تھی، کیسی کرنوں کی تمازت اور حدت، شدت اور گرمی تھی، لیکن آج درد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا منبع نور کا جو آسمان کے اوپر جگمگا رہا ہوتا ہے، درد غروب سے وہ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ دیگر تے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈب جانا۔ تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، میاں تم بھی جا رہے ہو۔ یہ پھیلے ہوئے قبرستان بتاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو بدن پہ چٹکی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے مٹی کی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں۔ یہ ڈوبتا سورج، یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بڑھاپا، یہ بالوں کی سفیدی، یہ کمر کا خم، یہ آنکھوں کی بینائی کا کم پڑ جانا، یہ اعضاء کا مدمحل ہو جانا، یہ چلتے ہوئے ٹھوکنے لگنا، بولتے ہوئے لکنت لگنا، یہ سب کچھ موت کا پیغام ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے دربار میں، ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر یوں کانپتے ہیں جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میاں روز آ جایا کر اور مجھے روز یہ میسج دے دیا کر۔ بھری بزم میں وہ آ کے کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن آیا، اس کا شکریہ ادا کیا، مشاہرہ دیا، آج کے بعد نہیں آنا۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ نہیں۔ کوئی اور شخص آنے لگا؟ نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں، جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے، کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پہ۔ کہتے ہیں دیکھو دیکھی جائے گی، کہتے ہیں دیکھ لیں گے۔ کوئی کہتا فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ کوئی کہتا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، جاؤ قبرستانوں میں پوچھو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور سپرد کرنا ہے، اور موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر پچھتاوا ہو۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دو چیزیں دل کا زنگ اتارتی ہیں، کثرت کے ساتھ موت کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت۔ ادارت المصطفیٰ کی فکر
لوگوں کو معاد سے جوڑنا اور کتاب اللہ سے ان کو مربوط کرنا ہے۔ اور اسی فکر کے اوپر ملک کے بلکہ دنیا کے ایک ایک گوشے پہ اس پیغام محبت کو پھیلایا جا رہا ہے، تاکہ اگر ہم اپنے دلوں کو مصفا کرنا چاہیں، اپنے باطن کی پاکیزگی اور طہارت کا ساماں کرنا چاہیں، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اور یہ نسخہ دلوں کی پاکیزگی کا، دلوں کی صفائی اور ستھرائی کا، یہ ہمارا کوئی ایجاد کردہ نسخہ نہیں ہے، یا کسی سنیاسی بابے کا نسخہ نہیں ہے، یہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین کا بتایا ہوا نسخہ ہے، دلوں کے طبیب کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ اگر آپ اپنے دل مصفا کرنا چاہیں، باطن صاف کرنا چاہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ موت کی یاد، یہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک، نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تمیزدار آدمی، اچھے خلق رکھنے والا، گفتگو میں بات کرنے میں سلیقہ رکھنے والا، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا، حسن خلق نیکی ہے۔ اور فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ آگاہ نہ ہو جائیں۔ جس سے آگہی لوگوں کی تیرے لیے تکلیف کا سبب ہے تو وہ گناہ ہے، تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہو جائیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہونے کے باوجود یتیم پرور تھے، اور بیواؤں کے کام آتے تھے، ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا آتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی تھا، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دے دیا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارے بچے اور یتیم اکٹھے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو اس کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پکارو، تاکہ یتیم کا دل دکھی نہ ہو جائے، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ تو وہ معاشرہ کتنا ناہموار معاشرہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر یتاما کی تکریم نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تکریم کے ساتھ اس کی مدد کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ میں پچھلے دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کوئی 10-15 کلو کا آٹے کا توڑا ہوگا اور 7-8 آدمی اس کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے، اور ایک خاتون وصول کر رہی تھی، اور کسی اخبار میں وہ تصویر چھپی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کو یوں مجبور ہونا پڑ جائے تو کیا تم یہ گوارہ کرتے ہو؟ تو جب تم خود گوارہ نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کو تشہیر کی مہم کیوں بناتے ہو؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو جہاں کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو تو وہاں اخفاء افضل ہے۔ تو بات یتیم کی، لاچار کی، غریب کی، پریشان حال کی، آشفتہ سر کی مدد کی نہیں ہے، بلکہ اس کی تکریم کی ہے۔ تو قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری پسماندگی اور ذلت اور بے چینی، رسوائی اور رحمت الہیہ سے محرومی اور عذاب الہی کے مسلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے یتیم کو تکریم نہیں دی ہے، یتیم کو عزت نہیں دی ہے، اس کو وقار سے نہیں رکھا ہے۔ تو یتیم کی کفالت کا درس دیا۔ تو سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تحریص نہیں دلاتا، کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو ابھارتا نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، لاچار کو کھانا کھلانا، اگر توفیق ہو تو از خود پیش کرے، لیکن اگر یہ توفیق نہیں ہے تو بندہ اس سے بری ذمہ ہو جائے کہ مجھے تو توفیق نہیں ہے، میں کیوں کروں، میں تو استطاعت نہیں رکھتا اور میں منہ پھیر کے چلا جاؤں۔ نہیں،
یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم خود استطاعت نہیں رکھتے، اس کی تڑپ اور اس کا درد محسوس کرو اور کسی ایسے شخص تک اس کی آواز پہنچاؤ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ اگرچہ استطاعت نہیں بھی رکھتا لیکن آنکھیں بند کر کے گزرا کیوں ہے؟ وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور اس کو کہتا میری گلی میں ایک مسکین سسک رہا ہے، ایک بیوہ کی بچیاں جوان ہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ایک مقروض قرض تلے دبا ہوا ہے، ہسپتال کے اندر ایک شخص تڑپ رہا ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہے، تو وہ خود عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں کہی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس کا سبب کیا کہ کچی عمر کے بچے اپنے جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی نظر کے اندر صرف ایک دو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کہنہ مشق اور گرم سرد چشیدہ والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ترجیحات کیا ہیں اور جو ہے وہ ازدواجی زندگی کیسے خوبصورت گزرتی ہے۔ اس لیے وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ فہم، فراست اور عقل و خرد کی فراوانیاں نصیب کر دیتا ہے اور والدین واقعتاً فہم اور سمجھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتے، تو سعادت مند اولادیں اس وقت بھی اپنے والدین کو شامل کرتی ہیں اور ان کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہ بھی گئے ہوں والدین، لیکن ان کے تجربات عملاً جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، 3 مرتبہ فرمایا جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو عمومی طور پہ وہ نکاح جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وقتی جذبات سے وہ رشتے جڑتے ہیں اور وہ ایک خاص عمر تک وہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ کو پوری ترجیحات اور پوری زندگی کے سارے نشیب و فراز کا علم ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کوئی چیز جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اس میں بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی ترجیحات دیکھے بغیر اپنی خواہش کو مقدم کر لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی تناؤ کا سبب اور طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی بعض کا ماں باپ کو ضد ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں ہی اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے اور وہ بیٹی جو ہے اس کا مزاج نہیں جڑ رہا ہوتا، تو یہ خواہش اچھی ہے لیکن اگر ان کی زندگی تلخ ہوگی تو اپنی خواہش کو اولاد کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ذرائع ہیں طلاق کے، جو بھی اسباب ہیں، محرکات ہیں، نتیجہ اگر طلاق تک پہنچ جائے مرد کو پھر بھی اس کی مردانگی روک رہی ہوتی ہے اور عورت بلا جھجک جب وہ جذبات میں آتی ہے تو وہ طلاق مانگنے میں دیر نہیں کرتی، اور بہت ساری طلاق جو جذباتی ماحول میں ہوتی ہیں اس میں قصور خاتون کا ہوتا ہے کہ وہ طلاق مانگتی ہے، تو عورت کو کبھی بھی طلاق نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر واقعتاً اس کا استحقاق بنتا ہے، وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ عدالت میں رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ لیکن یہ عورتیں جو ڈٹ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی فارغ کرو، میں ایک لمحہ اس گھر نہیں رہنا چاہتی، یہ گھر میرے لیے جہنم ہے، اور یہ اس کی بہنوں کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو یوں للکار رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ طلاق دے دیتا ہے۔ اور بعض کا وجہ نہیں ہوتی کہ وقتی تناؤ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام ابو داود نے حضور کا یہ فرمان لکھا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جو بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت نہیں چاہتی کہ یہ اس کے وقتی جذبات ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی ہے کہ میں سرخ جوڑے میں اس گھر میں آئی ہوں تو سفید کفن میں واپس لوٹوں اس گھر میں، اور عورت کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ لاحد میں اتارے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دن سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر تو انتقال کر جائے میں تجھے خود کفن دوں، خود لاحد میں اتاروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان اقدس سے آنسو آ گئے کہ یہ اگر ہو تو میرے لیے اس سے بڑا کیا احساس ہے۔
کہ میرا شوہر میرا خود جنازہ پڑھے اور خود مجھے کفن دے اور خود مجھے لحد میں اتارے. تو گھر ٹوٹنے سے بچیں اور میاں بیوی کا جس طرح یہ دنیا میں رشتہ ہے تو یہ رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا. اور جب خاتون جنت میں جائے گی تو یہ جو ہے وہ ان حوروں کی جو مرد کو جنت میں عطا کی جائیں گی، یہ ان کی سردار ہوگی اور اس کا حسن و جمال ان سے فراواں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو عزتیں دے گا، چونکہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل تو ہے نہیں ہے، تو وہ دیدنی ہوں گی. خاندانوں کے اندر کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی بات کو بڑا کر کے زوجین کے سامنے الگ الگ پیش کر دیتے ہیں. تو طبائع کے اختلاف کی وجہ سے، طبی تفاوت کی وجہ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اچھال کے بڑا کر کے دونوں کی نظر میں، تو یہ ایسی بدکاری ہوتی ہے جو مختلف خاندانوں کے اندر مختلف طبائع کے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر وہ شوہر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد ہے تو اس کو بیوی کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہمارا اس کے رشتے کا احترام موجود ہے، لیکن ہم نے اس سے رہنا محتاط ہے. اور اگر وہ بیوی کے خاندان کا فرد ہے تو بیوی شوہر کو بتا دے کہ یہ صاحب معزز تو بہت ہیں ہمارے خاندان میں، لیکن ماشاءاللہ شریر بھی بہت ہیں. ان کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو سارے بدن کو چھوڑ کے زخم کی جگہ پہ بیٹھتی ہے. کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے، اچھائیاں چھوڑ دیں گے اور وہ وہاں بیٹھیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ گندگی لے کے پھر اس کو پھیلائیں گے. لیکن آپ نے شہد کی مکھی کا مزاج بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کڑوے رس چوس کے اس کو بھی شہد بنا ڈالتی ہے. تو اس طرح کے لوگ عمومی طور پہ جو ہے وہ خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں اور دو لوگوں کے درمیان فساد اور شر کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ انسانی وجود کے اندر شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں. اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو بچانے کے لیے خاندانوں کے اندر اگر کوئی شریر طبع کا شخص ہو، کوئی بخسیس النفس شخص ہو، کوئی خبیث الفطرت شخص ہو، تو اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا سبب ہوتا ہے. طلاق کا ایک سبب والدین کی بے جا مداخلت بھی ہوتی ہے. والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کو پاٹنے کی کوشش کریں. لیکن بعض اوقات میاں بیوی کے اختلاف اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ اس میں دخل اندازی کی جائے. کچھ لڑائیاں پیار کی بھی ہوتی ہیں، کچھ الجھاؤ محبت کے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا گلہ ہوتا ہے. تو یہ وہ باتیں نہیں ہوتی کہ جس کو آپ پرے پنچایت کا موضوع بنائیں اور جس کو آپ جو ہے وہ بحث کے عنوان دیں اور پھر اس پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا بڑا ہونا ثابت کریں کہ ہم بڑے ہیں اور یہ کیس ہمارے سامنے لاؤ. نہیں، بلکہ یہ پیار کی لڑائی ہے. اس کے اندر بھی حسن ہے، روٹ کے من جانے کے اندر بھی ایک جمال ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے. اور میاں بیوی کا چونکہ رشتہ پیار کا ہوتا ہے تو اس میں یہ چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس میں بیوی معمولی سا نظر انداز ہونا بھی گوارا نہیں کرتی. شوہر کی فضول تر ذمہ داریاں بعض اوقات اس کو غافل کر دیتی ہیں، تو بیوی اس کو گوارا نہیں کرتی کہ تم مجھ کو نظر انداز کر رہے ہو. چونکہ انسانی فطرت کے اندر تجدید محبت بھی ہے. اگرچہ بیوی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کی زبان سے سننا چاہتی ہے، اس کے معمولی رویے کی تلخی بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی. تو یہ ایک فطرت انسانی ہے اور مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت سے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا رہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو یہ فطرت ہے، یہ تقاضا ہے انسان کا کہ وہ اس کا اظہار کرے. تو بعض کا بندہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں، میں دل دماغ سے روح سے چاہتا ہوں، تو مجھے کیوں بار بار کہنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز بیوی کے لیے تلخی کا سبب ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا. تو اس طرح تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تو تناؤ محبت کا ہے. بیوی کو بھی 100% یقین ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے
اور جو ہے وہ شوہر کو بھی. لیکن یہ اس طرح کے تناؤ کے اندر بعض خاندان کے بڑوں کو پنچ بننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے, دھکے سے آگے بڑھا, ہاں جی آپ کی صلح کروانے ہیں, میاں تم گھر رہو, یہ معاملہ ہمارا ہے. اور یہ مابین زوجین ہے, اور جو مابین زوجین تنازع ہوں ان کو مابین زوجین ہی رہنا چاہیے, ان کو دو خاندانوں کے مابین نہیں آنا چاہیے. اور جب وہ مابین قبائل آتے ہیں تو وہ تماشا بن جاتا ہے, جبکہ وہ لڑائی جو ہے وہ ایک معمولی تھی اور وہ پیار کی لڑائی تھی, وہ کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ. فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو. نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی. خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی, کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے. اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے, راضی ہے تو رکھ لے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے, اذن نہ دے. اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے. یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے, سوتا ہے, آرام کرتا ہے, اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے. اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں, ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے. جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کچھ عرصہ وہاں گزرا. ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا, تو سخت پریشان ہوئی. صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا. کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا. اب وہاں پردیس میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی, تو سخت پریشان تھی. آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا. نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اب حضرت ام حبیبہ